اور سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، مبارک ہو ربیع الاول، مبارک ہو، مبارک دیں گے، کیونکہ ہر ایک کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے معتبر ہیں، یعنی اللہ کریم کے بعد سب سے معتبر ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ان کے دماغوں میں ہوتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کی مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ ان کے دماغوں میں ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں دماغوں میں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہو، کافر ہی ہوگا جس کو نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جذبے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے، یہ ایک ذہن سازی بھی ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کو جس طرف لگا دیا جائے وہ اسی طرف لگا رہتا ہے، ذرہ برابر ہلنا پسند نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ہلنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے وہ چیز پسند آ جاتی ہے اور وہ کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں نہیں اسی میلاد منانا۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی، اس پوسٹ میں میں نے لکھا جیسے نماز کی شرائط ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ میلاد کے اندر، میلاد منانے کے اندر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے تاکہ میلاد نہ بنے فساد؟ بس میں نے یہ پوسٹ لگا دی۔ اب میں نے لکھا گیا ہے نیچے، میں نے لکھا ہے کہ جناب آپ مجھے شرطیں بتا دیں کہ میلاد میں فرض کیا ہے۔ نعت پڑھنا فرض ہے، درود پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، فرض کیا ہے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میلاد میں فرض کیا ہے۔ نماز کی شرطیں، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، غسل نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، قبلہ رخ بندہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، ستر عورت کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کا وقت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی فجر کی اذان فجر سے پہلے دے دے تو اذان دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ فجر کی تھی ہی نہیں، اس لیے دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ تو میں نے سوال کیا، آپ سے بھی ہے، ستے نہ رہنا آپ سے بھی ہے۔ سوال میرا یہ تھا کہ نماز میں شرائط، فرائض، واجبات ہوتے ہیں، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اس میں کون سی شے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ تو میں نے لکھا نیچے کہ یار یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ علم آئے کہ علماء کرام، اہل سنت علماء کرام نے جو میلاد منانے کا کوئی متفقہ طریقہ کار لکھا ہے کہ اس طرح منانا چاہیے، وہ مجھے بتایا جائے کس کتاب میں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ ہم تو علمی بات ہے نا بیٹا، وہ مرزا جی نے اپنے کو کہا علمی کتابی، ہم بھی وہی ہیں، لیکن اس میں اور ہم میں بہت فرق ہے، اس میں اور ہم میں بہت فرق ہے، ہم قانون و اصول میں فرق ہے، ہمارے اس میں قانون و اصول میں فرق ہے، اس کا قانون اصول گمراہ کرنا ہے، ہمارا ہدایت دینا ہے۔ اب میں آپ کو ہدایت دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جتنے بھی اتنی عمریں ہو گئی ہوں گی یار، بچپن سے لے کر اب تک میلاد مناتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، لوگ کرتے رہے، کرتے نہیں ہیں، کرتے رہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، تو علمی بات کیا ہوگی؟ یہ میں نے پوچھا کہ بھئی سوال سمجھ آ رہا ہے نا، کہ جیسے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات ہوتے ہیں، اس طریقے سے مجھے بتایا جائے میلاد میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، تاکہ میلاد نہ بنے فساد۔ بس نیچے سے گالیاں شروع ہو گئی، میلاد کو فساد سے کیوں ملایا؟
میں نے کہا سوال تو سمجھے نا کہ میلاد نہ بنے فساد، اس لیے مجھے بتایا جائے کہ متفقہ طور پر میلاد منانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں۔ ساری رات میلاد پر میلاد بات ہوتی رہی، علماء کرام بڑے بڑے عالم ساری رات 12 ربیع الاول کی رات ساری رات میلاد کو مستحب ثابت کرنے کے جائز ثابت کرنے کے لیے ساری رات تقریریں کرتے رہے۔ صبح کے وقت صرف ایک سوال پوچھا گیا، حضور اگر یہ میلاد منایا نہ جائے تو کوئی گناہ ہے؟ کہتے نہیں، گناہ کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانے کا حضور طریقہ کار کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں بیٹے۔ میلاد منانے کا طریقہ کار کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ایک بندہ کہنے لگا بھئی حضور کی آمد پر خوشی ہے۔ میں کہ میں بھی مانتا ہوں، میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ کوئی ہے بھئی؟ نہیں ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے والے صرف اتنا بتا دیں میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ لائٹیں لگانا، کہ گلیاں سجا دینا، بھٹورے بننا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، نعتیں سننا، پیسے لٹانا۔ میلاد کس کا نام ہے؟ یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ علمی بات، کہ بھئی آپ کے علم میں اگر ہے ہی نہیں، اتنی عمر ہو گئی اور علماء کرام یہ بھی بتا نہ سکیں کہ میلاد خوشی ہے۔ میں کہ کس کو خوشی ہے؟ جس کو خوشی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور بتائے اگر اسے خوشی ہے تو وہ رسول اللہ کا امتی ہے، تو کبھی اس نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں گناہ چھوڑ دوں گا؟ کسی نے اعلان کیا ہو حضور آپ پر جان قربان، وقت کی تو بات ہی کوئی نہیں، زندگی میں جو وقت ملا ہوا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں گے۔ میں کہ کسی نے خوشی نہیں منائی، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اگلا گناہ ہی چھوڑ دے، نبی راضی ہو جائے۔ کوئی یہ کہتے ہیں حضور آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی، حضور ہم سارے اتنے مسلمان ہیں پاکستان میں، ہم شریعت نافذ کریں گے، اس کے لیے جد و جہد کریں گے، ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ میلاد والے دن آئے سارے کے سارے مسجد میں اور اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے سے کینہ نہیں رکھیں گے، تعصب نہیں رکھیں گے، مل کر کام کریں گے۔ میلاد والے دن آ کر کہیں کہ ہم بھائی بھائی آپس میں لڑیں گے نہیں۔ یار میلاد منانے کی خوشی کچھ بتائیں تو صحیح نا، خوشی ہے تو خوشی کا انداز بتائیں۔ تو اسی بھی 2.5 لائٹاں لا لیتی ہیں، انہیں بھی 2.5 لائٹاں لا لیتی ہیں تو خوشی منا لیتی تھے، پھر لائٹاں ہی لائٹاں ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ علم نہ ہو سکا کہ میلاد منانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس کا باپ مر جائے کل چیلم تیجا دسواں کرتا ہے، 11ویں شریف کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، کوئی خاص طریقہ کار ہے کہ کوئی آئیے وہی مولوی کو بلاتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر 1-2 نعتیں ہوتی ہیں، پھر مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر روٹی کھا کے سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ ہے آپ کا میلاد، یہ آپ کا کل چیلم، یہی آپ کا تیجا دسواں، یہی آپ کی 11ویں شریف، یہی آپ کا سال ثواب۔ فرق کیا ہے؟ رٹا رٹایا ایک ہی کام۔ اس لیے مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا میلاد منانے کا طریقہ کار کیا، جو کسی کتاب میں لکھا ہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کوئی طریقہ کار نہیں، قطعاً کوئی طریقہ کار نہیں۔ چلو میں علمی طور پر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ میلاد ایک لفظ ہے، میلاد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ اصل کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا، نہیں ذکر ولادت۔ بٹ ذکر ولادت کا مطلب ہوگا صرف پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر کرنا میلاد۔ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے؟ میلاد ایک لفظ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ فرض کریں آپ ہر کوئی محفل رکھے ذکر حضور،
میلاد لفظ چھوڑ دیں, کنفیوز کرتے ہیں نا میلاد. پیدائش, میلاد کا مطلب پیدائش, مولود النبی پیدائش. اگلا کہتے ہیں یا مطلب کیا ہے ذکر ولادت کا, پیدائش کی گلا کرنی ہے. کہاں لکھا کہ ذکر ولادت پیدائش کی باتیں کرنی ہیں. نمبر 2 جو میں نے بتایا ذکر حضور کرنا ہے. اب اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو اسی لفظ نہیں چینج کر سکتے. آپ لفظوں پہ لڑیں گے, میلاد ہی ہونا چاہیے تھا بھاجی, میلاد 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 میلاد. میلاد کا طریقہ کار کیا ہے؟ نتھنگ, پتہ ہی ککھ نہیں, علم ہی نہیں ہے. ویسے کتنی حیرت کی بات ہوگی اور کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ آپ ساری زندگی میلاد منا کر جب اللہ کے حضور پہنچے, پوچھے کی کیتا سی, میں میلاد منایا سی کی حضور دی خوشی کس طرح, گناہ چھڈ کے, نمازاں پڑھ کے, دوسرے روٹی کھوا کے, کڑیاں منڈیاں نو کٹھا کر کے, جتھے جگہ جتھے نعتاں پڑھیاں گے اس بعد اتنے ڈیک لا کے گانے سن کے. کس طرح منائی تھی خوشی؟ بجلی کی چوری سے؟ کس طرح منائی تھی خوشی؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کس کا ہے؟ اچھا میلاد دے اتنے چوری کرے جائے نا جائز ہے. آپ کو معلوم ہے وابڈا دی چوری نہیں ہوتی, وہ ساری آپ کے گھروں سے لی جائے گی, اور جس نے کی ہے اور جو اوپر کل قیامت والے دن جس کے بھی بل میں آئے ہوں گے اتنے یونٹ, اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے نا, تو وہ کس نے دینا ہے؟ چوری کی بجلی سے. ہمارے دوستوں نے یہ کیا ضرور, انہوں نے کہا یہ چوری کی بجلی سے نہیں ہوگا, ہمارے میٹر میں لگائیں. جن کو پتہ چل گیا نا, اور لوگ آتے ہیں نا جب, وہ یہ سمجھتے ہیں یہ میلاد منانے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ میلادی نہیں ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں میلاد منانا کیا ہے. اب یہ پوچھنا گناہ ہے, اب یہ پوچھنا گناہ ہے کہ یار میلاد منانے. آپ کسی کے پاس جائیں گے جی کوئی ایک فتویٰ لے ہیں, کوئی ایک متفقہ طریقہ کار بتا دیں میلاد منانا کیسے, ککھ نہیں پتا ہوگا. لیکن باتیں اتنی ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا میلاد منانا نہیں, ذکر حضور, حضور کا ذکر کرنا اصل ہے, حضور کا ذکر کرنا اصل ہے. آپ 6 گھنٹے کی تقریر سن لیں کسی بریلوی عالم کی, وہ میلاد کو ثابت کرے گا. حضور کی خوشیاں, جب حضرت آمنہ کے گھر میں حضور پیدا ہوئے تو نور نکلا. شام کے علاقے دیکھ لیے, یمن کے علاقے دیکھ لیے, 3 جھنڈے لگے بیت المقدس پر, کعبے میں, مدینے میں. اب کہانیاں سنائی جا رہی ہے, میں مانتا ہوں یہ ہوا ہے, سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں, میں مانتا ہوں یہ ہوا ہے. لیکن بیان کر رہے ہو, اس کا مطلب جھنڈے لگا لیں, جھنڈے لگا لیں دعوت اسلامی کا یا آصف جلالی کا کوئی نیا جھنڈا جس پر میلاد لکھا ہو, اور جھنڈے بک جائیں, میلاد کی سمجھنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے, ہر بندہ کتاب لکھتا کیوں ہے؟ تاکہ بکے. جھنڈے بیچے جاتے ہیں, علم نہیں دیا جاتا. جھنڈے بک جاتے ہیں, علم نہیں دیا جاتا. اگر فرض کے میلاد پر سارے دیگے پکائیں اور کسی وقت کہا جائے میلاد پر دیگ بنانا بند کر دے تو نائیاں نے تو نمگالا کڑنی ہے. میں نے کہا یار ہماری دیگے اس نے رکھوا دی ہے, چنگا بھلا کام چلتا پہ سی, وہ جائز یا ناجائز وہ بات کی بات ہے. ہمارے جھنڈے نہ بکے کہنے اس نے جھنڈے رکھوا دیے ہیں. جب آپ کو دین کی سمجھ آئے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی, اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ آپ کہیں گے یا اللہ واپس دنیا چکال دے, دوبارہ لڑا گے نہیں, سمجھانے کی کوشش کرنا. مجھے باہر سے غرض نہیں ہے کہ باہر لوگ کیا کر رہے ہیں, مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے جو میرے پاس آتے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہو جائیں تو رسول اللہ کے خلاف کون کون نہیں ہوا تھا, صحابہ کرام کے خلاف کون کون نہیں ہوا تھا. آپ ڈر کے مارے کہیں گے میرے ماں باپ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ دینی ہے, تو میں کیا کروں؟ تیرے ماں باپ کے لیے قانون بدل دوں, اصول بدل دوں, تیرے ماں باپ کے پیر سے پکڑ لوں جا کے؟ جاہل تو ابو جہل سے فیض لیتا ہے, کیا کروں بتا مجھے, کیا کروں؟ مصیبت ہے نا ہمارے لیے. وہ 100 سال سے تو چل رہا ہے میلاد. پہلے گڈاں کٹتے سن, ہیرا منڈی ہو کے آئی جاندے سن, تو کہتے تھے میلاد ملا لیا بھی. گانے لگے ہوتے قوالیاں لا لا کے چلے جاندے سن, اور جو تماشا ہوتا سب کو معلوم ہے, اس کا نام کیا تھا؟ میلاد. اور لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر. دکھ نہیں ہے نبی کے نام پر ہو کیا رہا ہے, تکلیف نہیں ہے کہ نبی کے نام پر ہو کیا رہا ہے بھائی. جو نہ ملائے تو کیا کہتے ہیں, وہ بھی چل بے تو نکلنا. مارکیٹنگ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ بھی کی, سنی کی نہیں ہو رہی. نکال کے کہاں بھیجا جا رہا ہے, تو نکل.
ہم خود ہی بھیج رہے ہیں کہاں پہ دوسروں کو وہابی بنا کے چل بھائی تو نکل. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذکر حضور. ذکر حضور. دوسری بات میں آپ کو علمی طور پر بتاتا ہوں. ذکر حضور کرنے کا کوئی وقت ہے؟ تو بیٹے یہ ربیع الاول کی مبارک مجھے کیوں دیتے ہو؟ صرف اتنا بتا دیں ربیع الاول مبارک ہو کس خوشی میں دیتے ہو؟ ذکر حضور کا کوئی وقت ہے؟ میلاد کا کوئی وقت ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہو؟ لکھا ہی نہیں ہے. بے وقوف لوگ صرف 12 ربیع الاول کو چنڈیاں لگاتے ہیں. گلا بڑھیا کرن گے. اچھا پھر اسی پورا دن لا لیندے ہیں آیا، پورا سال لا لیندے آئے ہیں، پورا مہینہ لا لیندے آئے ہیں. پاگل ہو؟ سمجھاؤ اس کو. کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے نا ٹھانی ہوئی ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی. دلیل دینی کہ نہیں ساڈی دلیل نہیں ہے، ذلیل کرنے کا کام رکھا ہوا ہے. تو ساڈے چو نہیں، تو ساڈے چو نہیں. ٹھیک ہے، جماعتوں نے یہ پکڑا ہوا ہے اور جماعتوں کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، 2 پارٹیوں کی، ایک ادھر کی تیسری باغی جو دونوں کو گالیاں نکالتی ہوگی. میں ایک جگہ پر پوچھا، میں کہ یار بریلوی اور دیوبندی، کہتا دو ہی انگریزاں دے جنٹ سن. دوسرا کہنے لگا نورا کشتی ہے. تیسرا کہندا او پاگل اپنی جڑی نا پروڈکٹ بیچنی ہے. علمی لوگ تو ایسی، کاروباری لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. میں ایک مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. میرا کزن تھا ڈاکٹر، تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے. اس نے کل کرنے تھے، کل کیے. اس نے مولوی بلوا لیے، آ کے تقریر ہوئی، اور مطلب کہ وہی قرآن ہانی بچے آ کے پڑھ رہے سپارے، اور اس کے بعد آ کے مولوی صاحب نے تقریر کی. تو اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یار میرے مامے دا پتر ہے، دعا اس نے کرنی، دعا میں نے کرنی تھی. اب جا کے میں جب بیٹھا نا، یقین مانے ایک پیر صاحب کا بیٹا آیا ہوا تھا، ایک اس علاقے کا مولوی آیا ہوا تھا، اور مولوی کی جو مسجد ہوتی ہے بس اسی کا وہی اسلام کا قلعہ ہوتا ہے، اس سے باہر اس کا اسلام نہیں ہوتا. وہ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتا چلا نا کہ دعا اس نے کرنی ہے، یہ اے ایٹم انہیں کرنی ہے، لوگوں کی آواز ہے، دنیاوی آواز ہے، اے ایٹم انہیں کرنی ہے، یقین منو پتہ نہیں انہوں نے کی ہو گیا. میرے والے دیکھ کر کوریا پان میں نے کیا ہے. انہیں آئٹم ان دے تھی، دعا دی آئٹم تو لے لے پا. ٹھیک ہے، تو میں نے دعا کرنی تھی. اس سے پہلے جو مزیداری بات سنانے لگا، میں نے کہتا رضوان ایہی ہوندا نا کل، وہ مولوی بلا کے بچے بلا کے تے سپارے پڑھا چھڑے، پھر تقریر تے پھر ادھر بعد کھانا کھونا، ایہی نا، ایہی کرنا ہوتا ہے نا. اسے کھ نہیں پتا، انہوں پتہ ہے انج دی روٹین ہے. میں نے جب اس کی والدہ کو بتایا نا، میں نے کہا یہ جو کل چلم کا کھانا ہوتا ہے نا، یہ غریب آدمی کھاتا ہے جسے زکوٰۃ لگتی، یہ صدقہ ہوتا ہے، امیر آدمی نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ہے کہ کل چیلم کا کھانا جو ہے یہ امیر آدمی نہیں کھاتا، غریب آدمی کھاتا ہے جسے زکوٰۃ لگتی. میں اس کے چلا گیا. جب میں نے دعا کر دی، آدھی دعا میں تو میں نے تبلیغ کر دی نا، ہمارا کام ہی ہے دعا تبلیغی جو ہوتی ہے، تو ہم نے دعا میں تبلیغ کر دی. ایک بینک مینیجر تھا، وہ مجھے کہنے لگا دعا کا تیرا بڑا مزہ آیا. میں کہ سر تہاڈے اندر ہی چاہت بڑی سی، محبت سی، تمہیں سمجھ آ گئی، ورنہ میری دعا چ اثر کوئی نہیں جو ہوتا. خیر جب میں نے وہ دعا کر دی، کھانا میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا مجھے بلاؤ ہی نہ، مجھے کوئی تقریر کے لیے کہیں نہ بلائے، تو آپ کی محفل خراب ہو جائے گی. میں میٹھیاں گلاں نہیں کرتا، میں تو چیر پھاڑ والی باتیں کرتا ہوں، میں تو علم دینے کی باتیں کرتا ہوں. آپ کی محفل میں تو میٹھا میٹھا ہونا چاہیے. محفل میں آج 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا گیا، 50 قرآن پڑھے گئے، 10 سپارے پڑھے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی مرتبہ پڑھا گیا. چلو جی مولوی صاحب دعا کرو، اور مولوی صاحب بخشوا کے گھر چلے گئے. میں ذاتی طور پر کہتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں سے اگر بندہ نہیں نہ بخشا گیا تو پتر کل چیلم نہ نہیں بخشا جانا. میں دوسری بات کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، دیکھیں میں ہر جمعے کرتا ہوں نا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اگر آپ میری دعاؤں سے آج نہیں بدلے تو قبر میں جاتے ہی آپ کو میری دعائیں لگنی شروع ہو جائیں گی. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بیٹے آج بدلو. اگر آج میری دعائیں نہیں لگ رہی، کسی کی بھی نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ قبر میں بھی نہیں لگے گی اتنی جلدی.
اور ہم نے کیا رکھا ہوا ہے, پاجی بڑا ختم پڑے, 500 سپارے ہو تو مدرسے جو پھاڑ لیتے ہیں, 500 ادھروں پھاڑ لیتے ہیں. بٹ نونسنس یار, کیا کر رہے, پاگل ہو. اللہ کریم نے آپ کو جان دی ہے اور جان ہی لینی ہے. 50 روپے مسجد سے پانی تک کچھ نہیں ملنا جی, تاری جان ہی تاری کو لینی ہونے. اس نے کہا جان میرے نام لگاؤ, سستے کا سودا نہیں ہے یہاں پر چلے گا. اور آگے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, کنجری نے کتے کو پانی پلایا, بخشی گئی, کنجری نہیں رہی. آپ لوگ کتے ڈھونڈ کے کنجر بن کر پانی پلا کر بخشے گئے ہیں تو بتا دیں, بخشش کا مطلب ہے وہ کنجری نہیں رہی. آپ ویسے کہ ویسے ہی ہیں آج تک. چلو میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اپنی زندگی میں اپنا کل علم کر لیں, دعوت عام ہے اور سر عام ہے, کہو منع ہے کوئی؟ اصالہ ثواب زندوں کے لیے منع ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کر کے کہہ دیں اب میں اپنی زندگی نکال لیتا میرے مرد تو بعد نہ ہوئے, وہ چینج لائیں یار, وہیں کہ وہیں ٹکے ہوئے ہیں. نہیں 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 نہیں, اسی اس طرح نہیں. اسی مرد تو بعد ہر پتر میرا کرے گا, ہر پتر کرے گا. اور ماں اج جو کرنے کر, کل دی گل چھڑ دے, ککھ نہیں ہونا. تو میلاد نام ہے کس کا؟ ذکر حضور. اور ذکر حضور کے لیے کوئی دن نہیں, کوئی مہینہ نہیں, کوئی ہفتہ نہیں, کوئی سال نہیں, جب چاہیں جس وقت چاہیں ذکر حضور کریں. منع ہے؟ 12 ربیع الاول کی رول ہے, اس مہینے کا رولا کیا ہے؟ کس نے کہا اس مہینے میں ہے؟ اور کس نے کہا؟ کئی لوگ یہ کہیں گے, علمی بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, کئی لوگ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہی نہیں ہے. بہت سی روایتیں لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جمہور علماء, کثیر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 12 تاریخ ہی تھی, اس لیے ہم 12 کی بات کرتے ہیں. یہ علمی بات میں نے کی ہے کہ حضور کی پیدائش پر جمہور کسے کہتے ہیں؟ زیادہ, جتنے زیادہ آئے نا پھر گھٹ نو چھڑ دینے, جمہور کی بات مان لیتے. ٹھیک ہے, اس لیے جمہور نے کہا, بچہ جمہورہ او نہیں, جمہور نے کہا, کثیر علماء نے کہا کہ یہ جو ہے 12 ہی بنتی ہے, ورنہ انہوں نے ڈیٹیں بہت سی لکھی, 9 بھی لکھی, 8 بھی لکھی, بہت سی لکھی ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں, لیکن کہا کہ جمہور علماء نے کہا ہے یہ 12 ہی بنتی ہے. جیسے معراج شریف کی رات مختلف مہینوں میں اور مختلف دنوں میں کہا جاتا ہے, لیکن جمہور نے کہا 27 بنتی. تو ہم نے کہا 27 رجب ہی ہے نا, 27 رجب. اب پھر واپس آتا ہوں, ذکر حضور کا تعلق نہ اس مہینے سے ہے, نہ کسی دن سے ہے, نہ کسی رات سے ہے. یہ جو کر رہے ہیں نا بیٹے, ان کے پاس علم نہیں ہے. علماء مجبور ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, بات کر نہیں سکتے. آپ لوگ مانتے ہیں علماء کی, مانتے ہیں کیا اپنی مانتے ہو؟ سیدھی گل دست, آپ تو علماء کی بیٹے مانتے ہی نہیں ہیں. میں خود گواہ ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سچ بتانے والا کوئی نہیں ہے, میں کہتا ہوں سچ سننے والا کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں سچ سننے والا کوئی نہیں ہے. لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, سچوں کا یہ کیسے ہو سکتا ہے سچا نہ ملاؤ؟ اگر حکم قرآن ہے کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور اگر میں سچا ہوں تو آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو قرآن کے خلاف ہیں, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ مجھے نہ چھوڑیں تو قرآن کے خلاف ہیں. دونوں صورتوں میں پھنسو گے کون؟ آپ لوگ. میں تو باہر ہوں, میں تو سچ بول رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری ذات پر بھی آ جائے تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے, میں کہتا سچ بول دو, با دیکھی جائے. بات اس دنیا کی تھوڑی ہے, اللہ کی ہے. اس دنیا کی, کیونکہ یہ دنیا اگر چھوٹی پڑ جائے نا, میرے نہیں چھوٹی ہے, بات آخرت کی ہے. دنیا پر نظر رکھیں گے, دنیا 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 کرتے مر جائیں گے. آخرت کو بڑا سمجھیں گے تو اللہ اللہ کرتے مر جائیں گے. یہ ایک نکتے کی بات. دنیا کو اگر بڑا سمجھیں گے تو اس میں دنیا 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 کرتے مر جائیں گے, اور آخرت کو اگر بڑا سمجھیں گے تو دنیا چھوٹی نظر آئے گی. یہ ایک نکتے کی بات ہے. تو پہلی بات میں نے کیا بتائی, میلاد نام نہیں ٹھیک, ذکر حضور, کہ حضور کا ذکر کرنا. نمبر 2 بات کیا میں نے بتائی علمی, اس کے لیے کوئی دن, سال, مہینہ کسی عالم نے نہیں رکھا. کسی عالم نے نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول
تو مجھے بلا کیا کہیں گے؟ اچھا پھر 12 ربیع الاول جائز نہیں؟ مطلب منانی ضرور ہے نا، کی کریے، پرابلم ہے نا سانو، دیگاں کھڑکنانیاں ضرور نے. ویسے اج کل حالات بڑے ٹائٹ قسم دے نے، شاید دیگاں گھٹ پکن، اینا شور نہیں لگتا پیا. اج کل حالات ٹائٹ نے نا، وہ 2 نمبریاں بھی بند ہوئی ہیں نا، اس لیے 2 نمبریوں والے بھی ذرا دھیان سے کام کر رہے ہیں. ورنہ پہلے میرے نزدیک جتنی مسجدیں بنانے والے تو زیادہ 2 نمبر ہوتے ہیں. یار جس کے پاس بیچارے کا پیسہ ہی نہیں ہے وہ غریب آدمی کیا دے گا؟ یہ تو جواریے نشئی جتنے لنگر میں حصے ڈالتے نا، زیادہ تو ایسے ہی پھنسے پھسائے. غریب آدمی نے کہا کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، چور ڈاکو. ایک جواریوں کو دیکھا میلاد کروا رہا ہے، میں کہ ہاں، کہتا یار ذرا انعام نکل آیا سی، میں کہ چلو میلاد کروا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس بندے کا سارا پیسہ حرام کا ہے، جس بندے کا سارا پیسہ حرام کا ہے، جیسے سود کا ہے، اس کی تنہا میں 1 روپیہ حلال کا نہیں جاتا، صرف سود پر کمائی کرتا ہے. ایسا بندہ زکوٰۃ نہ دے، اس کی لگتی نہیں، اللہ نے اس کی زکوٰۃ لینی نہیں ہے. جس بندے کا سارا پیسہ حرام کا ہے، وہ چاہے جواری ہے کوئی بھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ خیرات نہیں لگتا. کیوں؟ اس کا پیسہ ہی حرام کا، اللہ لیتا ہی نہیں ہے، چاہیے ہی نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. تو پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ ذکر حضور. دوسری بات کیا بتائی؟ اس کے لیے نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی سال ہے، نہ کچھ اور ہے. تیسری بات، ذکر حضور کے طریقے. نمبر ایک طریقہ ہے احادیث بیان کریں. نمبر 2 حضور کی سیرت بیان کریں، شان بیان کریں. نمبر 3 درود و سلام پڑھیں. یہ انفرادی طور پر بتا رہا ہوں، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جیسے مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اجتماعی طور پر بھی منع نہیں ہے. اس لیے پہلی بات درود و سلام، نمبر 2 سیرت بیان کرنا، نمبر 3 احادیث کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا. اور یہ کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، نبی کے لیے نہیں. آپ نے درود پڑھنا کس کے لیے؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ نبی کریم پر رحمتیں بھیج. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. ہم کہتے ہیں درود بھیجنا، ہم اصل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے. یا اللہ نبی کریم کا رحمت کل، ہم تو کچھ نہیں بھیج سکتے، تو ہی کل جس کی وجہ سے آپ پر رحمتیں آتی ہیں. نمبر 1 بات، آپ نے درود بھیجا، رحمتیں آپ پر آئیں. جب آپ نے احادیث بیان کرنی ہے، جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ نبی کے لیے نہیں. نبی کے لیے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ہر کام اللہ کے لیے، آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہے. اس لیے نبی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، ولی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. جیسے وہ کہتے نا اور تسی جڑا نا داتا گنج بخش واسطے کام کر دے ہو، یا 11ویں شریف بنا دے ہو، او کسی واسطے؟ غیر اللہ واسطے. ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ واسطے ہی سارے کام ہوندے نے، نبی واسطے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو سارے غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے. نبی بھی اللہ کا غیر ہے، نبی بھی اللہ کا غیر ہے نا. اس لیے غیر اللہ سے تو ہم اس کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہیں. کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اس لیے ذکر حضور میں درود بھیجے تو اللہ رحمتیں بھیجے گا. نمبر 2 بیان کریں احادیث، سرکار کی سیرت بیان کریں تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اب اللہ کریم آپ کو جو اجر دے گا، آپ کو اجر دے گا. اب یہاں پر رکتے ہیں، آگے چلتے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ ایک کوئی روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کے بعد کس کے لیے رکھنا ہے؟ کس کے لیے رکھنا ہے؟ چلے آپ روزہ رکھیں اللہ کے لیے. نمبر 2 آپ صدقہ خیرات کریں اللہ کے لیے. آپ عمرہ کریں اللہ کے لیے. آپ جو کام بھی اللہ کے لیے کریں، وہ پہلا والے، یہ والے، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے کرنے کے بعد عرض کریں کہ یا اللہ اس پر تو نے مجھے جو ثواب عطا فرمایا، میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً حضور کو پیش کرتا ہوں. یہ ہے میلاد. اگر تہاڈے عمل کا فائدہ نبی کو نہیں گیا تو میلاد ہوا نہیں. کام کس کے لیے کرنا ہے اور بھیجنا کس کو ہے؟ یہ ہے میلاد. نبی کے لیے میلاد نہیں ہوتا بھائی. عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ جو اجر و ثواب دے وہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً. ویسے ہدیہ ہم اس لیے کہتے ہیں بیٹے
کہ جائز نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا، ہم نبی کو سال ثواب کر رہے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہوتا ہے سال ثواب بھی ہے، ہوتا سال ثواب بھی ہے، لیکن علماء نے کہا اچھا لگتا ہے کہ تو اپنا عملوں کا ثواب نبی کو بھیجے، اس لیے کیا کہنا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ علمی باتیں ہیں نا، سارے سمجھ آئے گی انشاءاللہ، سارے نو عالم بنا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں عالم بنانا بیٹے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری بات اثر نہیں کرتی، میری بات بڑے آرام سے اثر کرتی ہے، لوگوں کو عالم بناتی ہے، علم دیتی ہے، وہ اس ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، بگڑنے نہیں دیتی۔ اس لیے تو میں نے کہا کونوا صادقین، سچے ہو تو ساتھ، جھوٹے ہو تو چھوڑ کے بھاگ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں قرآن کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس لیے جو بھی کام کیا ہم نے اللہ کے لیے کیا، اور میلاد کا مطلب کیا ہوا؟ ذکر حضور کرنا، اور حضور کا ذکر کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے جو ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی جیبوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں نا، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ جیسے اب داتا دربار چلے جائے، پھولوں کے ڈھیر لے کر اندر جاتے ہیں، چادریں لے کر چلے جاتے ہیں، علمی طور پر ایک چادر صرف قبر پر ہونی چاہیے ولی اللہ کی، اور جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری نہیں ڈالنی۔ اب علم کہاں گیا؟ باڑ میں، تیل لینے، علم گیا باڑ میں، تیل لینے۔ اب آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا وہی ہے جو چل رہا ہے، کیونکہ ہم رسم و رواج ہی ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ڈرتا کوئی نہیں ہے، جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پر ہوتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے لوگ کچھ نہیں دے سکتے، دینے والا صرف اللہ کریم ہے، اس لیے